آغاز میں خبر یہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹیرین نے سین طاس معاہدے کی معطلی کا معاملہ اپنے ایوان میں اٹھا دیا۔ پارلیمنٹ میں جیمز فرتھ نے کہا برطانیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سین طاس معاہدے جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد نور سے۔ زاہد، آگاہ کیجیے پارلیمان میں کیا بحث ہوئی؟ جی بالکل، برطانوی پارلیمنٹ میں آج ایک بہت ہی اہم مسئلے سین طاس معاہدے کے معاملے کو اٹھایا گیا ہے جو بھارت اور پاکستان کے مابین مزید کشیدگی کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔ گریٹر مانچسٹر کے علاقے بری سے رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے حلقے میں بڑی تعداد میں ایسے افراد کی ہے جن کے خاندان جو ہیں وہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہیں، اور اس ممکنہ تنازع کے دوبارہ شدت اختیار کرنے کے خدشے نے کمیونٹی میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کی طرف سے جنگ بندی کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ برطانیہ اپنے تاریخی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششیں جو ہے وہ جاری رکھے۔ بالخصوص انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پانی تک رسائی کے مسئلے کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے اور انڈس واٹر ٹریٹی جیسے معاہدے کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ اس کے جواب میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس معاملے کی سنگینی کا مکمل ادراک ہے، کیونکہ برطانیہ میں رہنے والے 3 ملین سے زائد افراد کا تعلق بھارت اور پاکستان کے خطے سے ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بحران کے آغاز سے اب تک بھارتی اور پاکستانی ہم منصبوں سے 4 مرتبہ گفتگو کیا۔ وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر کلیدی ممالک سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ خطے میں کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ دونوں ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ سفارتی تعاون کے موجودہ معاہدوں خصوصاً انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل درآمد جاری رکھے اور اس کو کسی بھی تنازع میں استعمال نہ کرے۔ جی بہت شکریہ۔ Will the Minister assure the House that the government will continue its diplomatic efforts and dialogue to ensure lasting peace, including the vital protection of water access under the Indus Water Treaty, which must not be weaponized in any escalation? The situation in India and Pakistan is deeply unsettling for over 3 million UK British nationals that stem from those two countries. I have spoken to my Indian and Pakistani counterparts 4 times. I stay in close touch with Secretary of State Rubio, my counterparts in Saudi Arabia and UAE. We will do all we can, and we encourage both India and Pakistan to maintain their commitment like the Indus Water Treaty. امریکی صدر کی پاکستان اور بھارت کو ایک ساتھ ڈنر کرانے کی خواہش۔ اپنے وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مارکو یہ کتنا اچھا ہوگا کہ دونوں کو باہر ڈنر پر لے کر جائیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو مسکرا دیے۔ ریاض میں سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت میں تاریخی جنگ بندی کرائی، کشیدگی بڑھ رہی تھی، لاکھوں لوگ قتل ہو سکتے تھے۔ پاک بھارت دوستوں کو کہا جھگڑا چھوڑیں، تجارت کریں، نیوکلیئر میزائلوں کے بجائے تجارت کا سوچیں، میزائل ٹریڈ نہ کریں، وہ ٹریڈ کریں جو آپ کو خوبصورت بنائے۔ پاکستان اور بھارت کی قیادتیں مضبوط اور ذہین ہے، امید ہے سیز فائر قائم رہے گا۔ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس کی کوششوں سے دونوں ملک رک گئے۔ سیز فائر کرانے پر امریکی انتظامیہ پر فخر ہے۔ امریکہ کی فوج طاقتور ہے لیکن مجھے جنگیں پسند نہیں۔ Administration successfully brokered a historic ceasefire between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders. It all stopped. Hopefully it'll remain that way. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? Millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا بھارتی اہلکار کی سرگرمیاں سفارتی حیثیت کے منافی تھیں۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ متعلقہ اہلکار کی سرگرمیوں پر پاکستان کو شدید تحفظات تھے۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ ملکی سلامتی کے مفاد میں کیا ہے۔ ترکی اچھے برے دنوں میں برادر پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاکستان کی واضح حمایت کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا پاک بھارت جنگ بندی پر خوشی ہے
کشمیر میں دہشت گرد حملے اور پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف کا اظہار کیا۔ پاک بھارت تناؤ کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ ترک کابینہ اجلاس سے خطاب میں صدر اردوان بولے، پاک بھارت تناؤ انتہائی خطرناک سطح تک پہنچ گیا تھا۔ اپنے بھائی شہباز شریف کو فون کیا، اہم گفتگو ہوئی۔ پاکستانی بھائیوں کو صبر و تحمل اور دانش مندانہ موقف پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خواہش ہے جنگ بندی سے قائم پرسکون ماحول میں پانی سمیت تمام مسائل حل ہوں۔ Öncelikle Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle neticelendirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Cammu Keşmir'deki menfur terör eyleminde gerekse Pakistan'a yönelik füze saldırılarında çok net bir tutum sergiledik. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ederken çok tehlikeli boyutlara tırmanan tansiyonun düşürülmesi için de yoğun çaba harcadık. Pakistan Başbakanı kardeşim Şahbaz Şerif'le yaptığımız telefon görüşmesi oldukça önemliydi. Pakistanlı kardeşlerimizi sabırlı, sağduyulu ve itidalli tutumları dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum. Bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusundaki dostane uyarımızı burada tekrarlıyorum. Ateşkesle sağlanan sükunet ortamının başta su meselesi olmak üzere diğer tüm sorunların da çözümünü kolaylaştırmasını diliyorum. Türkiye olarak inşallah bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. بھارت میں پاکستان کے دوستوں سے بھی دشمنی، ترکی اور آذربائیجان کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہو گئی۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے بعد اب ان دو ملکوں کے خلاف بھی نفرت پھیلا رہا ہے۔ پونے میں بھارتی میڈیا کے مطابق ترک سیبوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر کی جانب سے پاکستان کی بھرپور حمایت اور یکجہتی کا شاندار خیر مقدم۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کو ترکی کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ہر نئے چیلنج کے ساتھ مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے ترک صدر کے تعمیری کردار پر شکر گزار ہوں۔ ہم دونوں ملکوں کے عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے گا، امریکی صدر پر امید۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، توقع ہے سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ خطے اور سعودی عرب کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ تاریخی دورہ سعودی عرب میں امریکی صدر اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے۔ سعودی عرب امریکہ میں $600 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی خلائی ایجنسی اور ناسا کے درمیان بھی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ Wish and even my dream that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accords. It will be something that's really going to be very important for the future of the Middle East. It will be a special day in the Middle East with the whole world watching when Saudi Arabia joins us. امریکی صدر کا شام پر لگی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا، طیب اردوان اور محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد شام سے پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ پابندیاں ہٹنے سے شام کو عظیم ملک بننے کا موقع ملے گا۔ امریکی وزیر خارجہ رواں ہفتے ترکی میں شامی حکام سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر نے مزید کہا، ایران کے ساتھ ڈیل پر خوشی ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہوں گا جو بہتر مستقبل کا ضامن ہوگا۔ ایران کے پاس وقت ہے، فیصلہ کرے، یہ پیشکش ہمیشہ نہیں رہے گی۔ Make a deal with Iran. I'll be very happy if we're going to make your region and the world a safer place. But if Iran's leadership rejects this olive branch, then we will have no choice but to inflict massive, maximum pressure. Iran will never have a nuclear weapon. Iran can have a much brighter future. The choice is theirs to make. We really want them to be a successful country. This is an offer that will not last forever. The time is right now for them to choose. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Sanctions were brutal and crippling, but now it's their time to shine. بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کیے بغیر پاکستان پر میزائل داغ دیے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، پہلگام واقعے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔
6 سے 10 मई के दरमियान भारत ने पाकिस्तान पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन फायर किए। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, अमरीकी महकमा खारजा ने भारतीय सहाफ़ी के प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। भारतीय सहाफ़ी की नायब तर्जुमान से पाकिस्तान मुखालिफ जवाब लेने की कोशिश। पाकिस्तान में जोहरी मवाद की लीक की रिपोर्ट्स हैं। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया। तर्जुमान ने कहा, हमने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी। भारतीय सहाफ़ी नायब तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग में जहर उगलने लगा। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांजेब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब से मज़ीद जान लेते हैं। जी जहांजेब, बताइए क्या गुफ्तगू शुनीद हुई? जी देखिए, आज अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान हैं, उन्होंने अपनी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टॉमी पिगेट इनका नाम है, और अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शुरुआत की पाकिस्तान और भारत के हवाले से कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम करते हैं, अमन का रास्ता मुंतखब करने पर वज़ीर आज़म मोदी और शरीफ की फैसले को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप कह चुके हैं कि सीज फायर का फैसला ताकत, दानिशमंदी और इस्तेकामत की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि हम दोनों फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बराह रास्त राब्ता बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कायम रहते देखना चाहते हैं। टॉमी पिगेट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बराह रास्त राब्ता बरकरार रखें। हमारी तवज्जो जंग बंदी पर है। सदर ट्रंप अमन कायम करने वाले शख्स हैं। सदर ट्रंप एक डील मेकर भी हैं। टॉमी पिगेट का कहना था कि अमेरिका अमन की पैरवी करते हुए तमाम तनाज़ात का खात्मा चाहता है, और सदर ट्रंप जो है दुनिया भर के तनाज़ात को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा सदर ट्रंप अमन के हसूल में सबकी मदद के लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय सहाफ़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ सवाल करने की कोशिश की और चाह रहे थे कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे। उन्होंने पहले कहा कि पाकिस्तान में जोहरी मवाद की लीक की रिपोर्ट्स हैं, जिस पर टॉमी पिगेट ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई इतला नहीं देखी, ना ही उनके पास इस किस्म की ऐसी कोई रिपोर्ट्स मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी भारत ने जो है वो कश्मीर के मसले पर सदर ट्रंप की सालिसी को जो है मुस्तरद कर दिया है, इस पर आप क्या कहते हैं? उस पर टॉमी पिगेट ने कहा कि सदर ट्रंप अमन कायम करना चाहते हैं और अमन कायम करने के लिए वो तमाम फरीकैन से बात करेंगे। उन्होंने इस बात को बिल्कुल मुस्तरद नहीं किया कि कश्मीर पर सदर ट्रंप सालिसी नहीं करेंगे। तो जहर गुलवाने की कोशिश की भारतीय सहाफ़ी ने, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। अपडेट करें आपको कि IMF के मिशन चीफ का दौरा पाकिस्तान 1 हफ्ते की ताख़ीर का शिकार है। ज़राए ने बताया IMF वफ़द बजट तैयारी के लिए शेड्यूल के मुताबिक नहीं पहुँच सकेगा। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। शुएब, अपडेट कीजिए। जी, मिशन चीफ जो है वो अब इस बात का इम्कान है कि 19 और 20 मई को पाकिस्तान आएंगे। ताहम इससे पहले जो है दोनों मुल्क पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो टेक्निकल टॉक्स हैं वो होंगी, जिसमें मुख्तलिफ डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा, जिसमें जो अब तक की टैक्स कलेक्शन है वो, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी डिस्कस होगा, जो हुकूमत का खसारा है वो भी, जो GDP की शरह अब तक हासिल की गई है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FBR और जितने भी EAD समेत मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। टेक्निकल टॉक्स जो कल से आज से उसका आगाज़ हो जाएगा 14 से, और ये 22 तक जारी रहेगा। जबकि इसके बाद जो है वो मिशन चीफ जो बजट के ऊपर मशावरत है वो शुरू करेंगे, और वो जो है मई के आखिरी हफ्ते में जाके मुकम्मल होगी, जिसके बाद पाकिस्तान का बजट जो है वो अपनी शक्ल अख्तियार करेगा। जी बहुत शुक्रिया शुएब। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट ज़ख्मी या लापता भी हुए हैं। एक तैयारा अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ, इजेक्शन सीट बरामद हुई। भारतीय फ़ज़ाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पलवामा में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद ज़ख्मी हालत में श्रीनगर हस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पंथियाल रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को ज़ख्मी हालत में आर्मी हस्पताल उधमपुर पहुँचाया गया। भारतीय फ़ज़ाइया का एक तैयारा अखनूर के खेतों में गिरा, दोनों पायलट ज़ख्मी हुए, फ़ौजी हस्पताल मुंतकिल किए गए। दुश्मन का एक तैयारा भटिंडा में भी तबाह हुआ। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया हैरप RPG जम्मू के मशरक़ में 13 नॉटिकल मील के फासले पर मार गिराया गया। गोदी मीडिया की तरह भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी ड्रामे करने लगे। भारतीय पंजाब के आदमपुर एयर बेस जा पहुंचे। भारतीय मीडिया ने इस दौरे से ये साबित करने की कोशिश की कि आदमपुर एयर बेस को पाक फ़ज़ाइया के हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये दावा भी किया गया कि मोदी ने दिफाई निज़ाम S-400 का भी मुआयना किया, लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान पाकिस्तानी शाहीनों ने आदमपुर एयर बेस पर हमला किया था और S-400 दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया था। 11 मई की प्रेस ब्रीफिंग में पाक फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने वाज़ेह किया था शाहीनों का निशाना S-400 का चेस बोर्ड, रडार और दीगर आलात थे
جس کی تباہی سے سسٹم مکمل ناکارہ ہو گیا تھا۔ ARY نیوز کا پاک افواج کو خراج تحسین۔ خصوصی نشریات یوم تشکر میں ساحر علی بگا نے ملی نغمے گا کر بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، ہم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو نہیں بھولیں گے۔ بھارتی میڈیا نے فلمی رپورٹنگ کرتے ہوئے دنیا بھر میں بھارت کو رسوا کیا۔ گورنر نے جنگ کے دوران وسیم بادامی کی زبردست اینکرنگ کو بھی سراہا۔ اداکار جاوید شیخ، بہروز سبزواری اور زاہد احمد کی تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد۔ بہروز سبزواری نے کہا، افواج پاکستان نے طبیعت خوش کر دی۔ جاوید شیخ بولے، پاک فضائیہ، نیوی، بری فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ زاہد احمد بولے، ہمارا دشمن بھارت بہت ہی زیادہ کم ظرف اور جھوٹا ہے۔ شفاعت علی نے روپ دھارا بھارتی اینکر ارنب گوسوامی کا، چیخ چیخ کر حاضرین کو محسوس کیا۔ مصطفیٰ چودھری بنے بھارتی ریٹائرڈ جنرل بخشی، شائقین کو خوب ہنسایا۔ تاریخ راتوں میں آئیں گے، ہم اس کو تاریخی رات بنائیں گے، آپ تیارے لائیں گے، ہم تیار رہیں گے، ہم رافیل گرائیں گے، ہم جیت جائیں گے۔ پاک افواج زندہ باد۔ انڈیا کے سارے لوگ وہ سب فلمی دنیا میں رہتے ہیں بھائی جان، لیکن ریئلٹی اب پتہ چلی ہے حقیقت میں کیا ہوتا ہے، کیا حقیقت ہوتی ہے۔ انڈیا نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ ان کا پلان تھا کہ بھائی ہم تو بلوچستان لے لیں گے، گلگت بلتستان لے لیں گے، اور وہ کہنا شروع ہو گئے تھے لوہے کو لوہا کاٹنا ہے۔ میں بھی بڑے مشکل سے اسٹوڈیو پہنچا ہوں، کراچی پورٹ جو تباہ ہوا ہے۔ آپ کس طرح ہے ویسے لاہور میں؟ میں اڑ کے آیا ہوں۔ ہم کس جھوٹے کم ظرف اس کے ساتھ ہم اپنے آرٹس کو کسی بھی طرح ایسوسیٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب طریقے سے بادامی بھائی نے بدلہ لیا ہے انڈین میڈیا سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ماتھا جھومنا چاہیے۔ اور کیا بات ہے، کریڈٹ تو صرف پاک فوج کو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ہمارے سپہ سالار صاحب، ہیٹس آف سید صاحب، آپ سلامت رہیں، آپ کی ٹیم نے کمال کر دی۔ Enough is enough, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, for the first time, ladies and gentlemen, I'm going to call upon General Bakshi. Bakshi, ادھر ادھر General Bakshi, آجا Bakshi. Bakshi, پھنس گیا بھائی۔ کیا کر رہا آپ؟ کراچی کا سٹیٹس بتاؤ، کراچی کا۔ what is the situation in Karachi right now? گلستان جوہر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ خبر دیں آپ کو کراچی سے، جناح ہسپتال میں بے ہوش شخص کی جیب سے 2 بھارتی پاسپورٹ برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس سمیت دیگر اداروں کے اہلکار تحقیقات کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ نذیر شاہ مزید بتائیں گے۔ جی نذیر، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیں، جناح ہسپتال ہے جہاں ایک بے ہوش شخص کو منتقل کیا گیا تھا جس کی عمر 60 سال کے قریب، جس کی جیب سے 2 بھارتی پاسپورٹ ملے، جس کی خبر ملتے ہی پولیس سمیت دیگر ادارے اسپتال پہنچ گئے ہیں۔ دونوں بھارتی پاسپورٹ امجدی بیگم نامی خاتون کے، جن میں ایک کی میعاد 2028 تک ہے، اور پاسپورٹ میں پتہ حیدرآباد AP کا درج ہے، جو جدہ سے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ ایک ریزیڈینشیل پرمٹ بھی ملا ہے جو 2021 میں ایکسپائر ہو چکا ہے۔ پولیس کے مطابق محمد شخص پارکنگ پلازا کے قریب بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا۔ شہریوں کی جانب سے شفا فاؤنڈیشن کو فون کر کے اطلاع دی گئی اور بے ہوشی کی حالت میں محمد شخص کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد بھی نامعلوم شخص ہوش میں نہیں آ سکے، اور محمد شخص کی جیب سے پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات کے ساتھ میڈیسن بھی ملی ہیں، اور پولیس کی جانب سے معاملے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے اور شخص کی جو شناخت ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی، یہ شخص ہسپتال تک پہنچا کیسے؟ کوئی چھوڑ کر گیا؟ کیا معاملات ہیں، ذرا یہ بتائیے۔ دیکھیں، لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک شخص، ابتدائی طور پر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لاش موجود ہے، لیکن جب عوام نے اطلاع دی اور جب ریسکیو ادارے پہنچے تو یہ شخص نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، اور اسے لے کر آئے تو اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اس وقت بھی اس کو وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے اور اسپتال میں اس کو طبی امداد دی جا رہی ہے، لیکن جب کسی مریض کو لے کر آتے ہیں اس کی شناخت کے لیے اس کی تلاشی لی جاتی ہے تو تاکہ شناختی کارڈ ملے، اس کے اہل خانوں کو اطلاع دی جا سکے۔ جب اس کی جیب میں دیکھا تو اس میں 2 بھارتی پاسپورٹ تھے جو کسی خاتون امجدی بیگم کے نام پر تھے، اور دیگر دستاویزات ملی تھی جس کے اندر ریزیڈنٹ پرمٹ بھی تھا، ایکسپائر شدہ اور دیگر چیزیں تھی، جس کے بعد پھر پولیس نے دیگر اداروں کو بھی اطلاع دی، اور اس وقت یہی چیز معلومات کی جا رہی ہے کہ پاسپورٹ کس خاتون کے ہیں، اس کا سے کیا تعلق ہے، اور یہ شخص خود گون ہے، اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے جدید رافیل طیاروں کو مار گرایا، تو دوسری جانب گورنر ہاؤس میں کامران ٹیسوری نے بھارتی رافیل طیاروں کے ماڈلز کو آگ لگائی اور چائے کے مزے لیے۔ گورنر ہاؤس سے رافع حسین مزید تفصیل بتا رہے ہیں۔
जी बिल्कुल, आज गवर्नर हाउस में भारत को दिनदान शिकन जवाब देने पर और अजीम फतह पर यौम तशक्कुर मनाया गया। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने जो भारतीय राफेल के मॉडल थे वो गवर्नर हाउस में गिरा दिया, उनको आग लगाई और शानदार चाय है उसका भी मज़ा उठाया। तो हमारे साथ मौजूद है गवर्नर सिंह साहब, उनसे बात करेंगे। टी भी पी रहे हैं और टी कैसी, पहले ये बताएं। ये तो फैंटास्टिक है, और साथ साथ मिठाई आज हमने पूरे गवर्नर हाउस में आने वालों को मिठाई खिलाई है। सिर्फ अभी तो आग लगाई है। मैं ये बताना चाहता हूँ उन कुव्वतों को भी जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, बलूचिस्तान में और KPK में दहशतगर्दी कर रही हैं, वो देख लें उनके जो स्पॉन्सर्स थे उनके साथ हमने क्या किया है, और यही हाल अब उनका होने वाला है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फातिह सपह सलार हैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर को, पूरी फोर्सेस के जवानों को और उन शहीदों की माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से दुनिया में बुलंद किया। दुनिया ने देख लिया बेहतरीन कंपनी का एयरक्राफ्ट उनके पायलटों ने जिस तरह गिराया है, शर्मनाक। अब इस पर जितनी बातें कर लें, अपने इंडिया के खरीदे हुए गोदी मीडिया जो है उससे जो चाहें कहलवा दें, दुनिया जो कह रही है मोदी साहब को चाहिए वो देखें, अपना कहना बंद करें। हमारे साथ गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी मौजूद थे और ये वो राफेल है, उसका मॉडल है जो गवर्नर सिंह ने जिसको आग लगाई, पैगाम दिया कि हमारी टी भी फैंटेस्टिक है और अगर दोबारा कोई हमला होता है तो टी के साथ साथ फिर उनके लिए पान और दीगर लवाजमात भी यहाँ रखे हुए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।